أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما. ربي يسر ولا تقصر وتمم بالخير. وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. ربي زدني علما. تو بچوں آج کی سورہ ہے سورۃ المعون۔ معون کے معنی ہیں معمولی چیز، یعنی کہ ڈیلی عام برتنے کی چیزیں، ڈیلی یوز کرنے کی چیزیں، ٹھیک ہے۔ یہ سورہ جو ہے مکی ہے۔ کل آپ لوگوں نے مکی کا میننگ سمجھا تھا نا۔ ہجرت کے پہلے جو سورہ نازل ہوئی ہیں مکہ میں ان کو کہا جاتا ہے مکی سورہ، اور ہجرت کے بعد جو سورہ مدینے میں آئی ہیں ان کو کہا جاتا ہے مدنی سورہ، ٹھیک ہے۔ سورہ معون جو ہے ایک رکوع ہے اور اس میں 7 آیات ہیں، اور اگر قرآن کے آرڈر میں دیکھیں نا تو قرآن کے آرڈر میں اس کا نمبر ہے 107، اور اگر نزول کے اعتبار سے یعنی کہ کس آرڈر میں اتری ہے اس کو دیکھا جائے تو یہ 17 نمبر پہ ہے۔ تو آپ لوگ مطلب سمجھے، اور اس کے اندر نیم ہے، اس سورہ کے اور اندر نیم بھی ہیں، الیتیم، الدین، ارأیت الذی اور المعون۔ اگر آپ کو کوئی کہے کہ ارأیت الذی سنائیے یا الیتیم سنائیے یا الدین سنائیے تو آپ کو کنفیوز نہیں ہونا ہے، آپ کو سورہ المعون سنانی ہے۔ سورۃ المعون جو ہے اس کے اندر نیم ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے ایک دفعہ میں پھر سے ریپیٹ کر رہی ہوں، ان کے اندر نیم ہے الیتیم، الدین، ارأیت الذی اور المعون۔ تو آئیے ہم لوگ سورہ کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا ورڈ ٹو ورڈ میننگ دیکھتے ہیں اور اس کا ریسیٹیشن بھی لیتے ہیں۔ ارأیت الذی یکذب بالدین۔ یہاں پہ دیکھیے ارأیت کا میننگ ہے کہ کیا آپ نے دیکھا یا کیا تم نے دیکھا۔ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ اس کو جو جھٹلاتا ہے، بالدین کا مطلب ہے، الدین یا بالدین کا مطلب ہے یہاں پہ ڈے آف ججمنٹ، بدلے کے دن کو۔ کیا آپ لوگوں نے دیکھا، مطلب آپ نے دیکھا، یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے رسول اللہ سے فرما رہے ہیں کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جو بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ پھر نیکسٹ لائن ہے، نیکسٹ لائن کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ نیکسٹ اس کی آیا ہے، نیکسٹ آیت ہے اس کی، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ۔ وہی ہے جو یتیم کو دھکا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا میننگ ہے فذالکہ کا مطلب بس، تو یا یہی بات کہا جائے گا، تو یہی ہے وہ کون، جو، الذی کا مطلب ہے جو، یدعو جو کیا کرتے ہیں، دھکے دیتے ہیں، اور الیتیم یعنی یتیم کو۔ اب یہاں پہ سوال اٹھتا ہے یتیم کی کون ہے؟ یتیم وہ بچے ہیں جن کے والد نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، جن کے ابا نہیں ہوتے، وہ یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں، ایک تو ڈے آف ججمنٹ کے انکاری ہیں، بدلے کے دن کو انکار کرتے ہیں، اور یتیم کو دھکے دیتے ہیں۔ آگے یہ دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ آیا میں اللہ کیا فرما رہے ہیں۔ اس کی نیکسٹ آیا پلیز، نیکسٹ آیت ہے اس کی، وَلَا يَحُضُّ عَلَى طُعَامِ الْمِسْكِينِ۔ و مطلب اور کیا کرتے ہیں، عَلَى، اور نہیں کرتے، کیا کرتے، نہیں رغبت دلاتے۔ یحضو کا مطلب ہے، یحضو کا مطلب ہے رغبت دلانا، یعنی کہ اس طرف دھیان دلانا یا اس طرف تلقین کرنا، ترغیب دینا، وہ نہیں کرتے۔ کیا نہیں کرتے؟ کھانا دیتے۔ کس کو دیتے؟ جو مسکین ہیں، جو غریب ہیں، جن کے پاس، مسکین کون ہے؟ جن کے پاس کوئی ذریعات نہیں ہے، اپنی عام زندگی جینے کے بھی جو ذریعہ ہیں، جو ڈیلی کے ذریعے ہیں، وہ ان کے پاس نہیں ہے، ان کو کھانا نہیں دیتے اور نہ کھانا کھلاتے، خود کھلاتے اور نہ دوسروں کو کھلانے دیتے ہیں۔ یہ وہاں پہ ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے۔
آگے دیکھتے ہیں پھر کیا ہے آگے کی آیا. آپ نے یہ والی میننگ سمجھی نا, اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتے. پھر نیکسٹ آیا پہ ہم آتے ہیں. نیکسٹ آیا ہے فویل للمصلین. اب کیا کرتے ہیں, فویل کا مطلب ہے یہاں پہ کہ وہ کیا کرتے ہیں, بڑی خرابی کرتے ہیں. کن کے لیے بڑی خرابی ہے؟ ان نمازیوں کے لیے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر بڑی خرابی ان نماز پڑھنے والوں کے لیے. کون سے نماز پڑھنے والے؟ آگے دیکھتے ہیں. الذین هم عن صلاتهم ساہون. اللہ تعالیٰ اوپر والی آیا میں کیا بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے بڑی خرابی ہے. کن لوگوں کے لیے؟ ایسے لوگ جو کیا کرتے ہیں, وہ لوگ جو کیا کرتے ہیں, اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں, یعنی کہ اپنی نماز کو اچھے سے نہیں پڑھتے, ٹائم سے وقت سے نہیں پڑھتے, اپنی نماز میں دیر کرتے ہیں. پھر آگے کی آیت میں چل کے دیکھتے ہیں کہ کیسے وہ غفلت برتتے ہیں, تو اس کو ہم ایکسپلین انشاءاللہ آگے کرتے ہیں. آگے نیکسٹ آیا دیکھیے, الذین هم یراؤون. اور کیا کرتے ہیں, اپنے اچھے کاموں کا یا اپنی کسی بھی کام کا دکھاوا کرتے ہیں, جو دکھاوا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے کیا کہہ رہے ہیں, ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان سب کے لیے بڑی خرابی ہے, جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں اور جو کیا کرتے ہیں, دکھاوا کرتے ہیں. آگے نیکسٹ آیا ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. اور وہ کیا کرتے ہیں, وہ انکار کرتے ہیں. کس چیز کا؟ المعون, معمولی چیزیں, جو ڈیلی کی عام چیزیں ہیں, ان کو ایک دوسرے کو دینے سے انکار کرتے ہیں. اور دوسروں کو کیا کرتے ہیں, معمولی چیز دینے سے بھی انکار کرتے ہیں. ان سب لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر بہت سخت جو ہے انداز میں بتا رہے ہیں کہ ان سب کے لیے بڑی خرابی ہے. تو بچوں, ہمیں سورہ المعون کیا بتا رہی ہے کہ ہمیں دکھاوا نہیں کرنا, نماز سے غفلت نہیں کرنی, اور جو ہمارے ڈیلی کی چیزیں, عام برتنے کی چیزیں ہیں, ان کو جو ہے ان سے انکاری نہیں ہونا ہے. یتیم کو دھکے نہیں دینا, یعنی کہ یتیم کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا ہے. اور دوسری بات کیا آتی ہے, ایک بات اور امپورٹنٹ کیا تھی, مسکین کو کھانا کھلانے سے نہیں رکنا ہے, مسکین کو کھانا کھلانا ہے. تو ہمیں یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ سورہ المعون ہمیں بتا رہی ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی ہماری کائنڈنس کی اسمال ایکٹس ہوتے ہیں, دوسروں کی ہیلپ کرنا, جو پور پیپل ہیں, جو یتیم ہیں, ان کی ہیلپ کرنا, یہ سورہ معون کہہ رہی ہے انہیں ان کی ہیلپ کرنی ہے. اور جو لوگ نہیں کرتے وہ کیا کرتے ہیں, وہ اپنے لیے خرابیاں پیدا کرتے ہیں, وہ اپنے لیے کیا کر رہے ہیں, اپنے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہیں. اور جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں, نمازیں وقت سے نہیں پڑھتے. اکثر ہم لوگ بھی کرتے ہیں نا, نماز کا ٹائم جا رہا ہے, ابھی پڑھ لیتے ہیں, ابھی پڑھ لیتے ہیں. تو بچوں یہ نہیں کرنا ہے, یہ نہیں کرنا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں نماز وقت سے ادا کرنی ہے. دیکھیے اسکرین پہ اس کی فرسٹ سے لے کر لاسٹ تک کی آیا کی بات ہو رہی ہے. پہلے تو کیا بات ہو رہی ہے, جو لوگ بدلے کے دن کا, ڈینائز دا ڈے آف ججمنٹ, ججمنٹ کے دن کا انکار کرتے ہیں. بدلے کا دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن, جس دن اللہ تعالیٰ ہمارے سارے حساب کتاب, ہمارے سارے رجسٹر کھولیں گے, کس نے گڈ ڈیڈز کی, کس نے بیڈ ڈیڈز کی. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کا انکار کرتے ہیں, اور کیا کرتے ہیں, اور دھکے دیتے ہیں یتیم کو, یعنی کہ یتیم کا خیال نہیں کرتے. پھر کیا کرتے ہیں, پور پیپلز کو اگنور کرتے ہیں, جو نیڈی پیپلز ہیں, پور پیپلز ہیں, ان کو اگنور کرتے ہیں, انہیں کھانا نہیں کھلاتے, ان کی کیئر نہیں کرتے. پھر پریز کیئر لیسلی, کیا کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز میں خشوع و خضوع نہیں ہے, کیئرلیس نہیں, کیئرلیس رہتے ہیں, ارے ابھی پڑھ لیں گے, یا ابھی کوئی دیکھ رہا ہے تو اچھے سے پڑھ لیتے ہیں, کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو اچھے سے نہیں پڑھیں گے. معاملات جو لوگ کرتے ہیں, اور کیا جائیں گے تو پہلے سوچیں گے کوئی دیکھ رہا ہے تو اچھا کرے, نہیں تو نہیں کرے. لیکن ہمیں دھیان رکھنا چاہیے, کس بات کا دھیان, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر ٹائم دیکھ رہے ہیں. اور چھوٹی چھوٹی جو عام چیزیں ہوتی ہیں نا یوز کی, ان کو بھی ایک دوسرے کو دینے سے منع کر دیتے ہیں. یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے. تو اس
کا اگر دیکھیں کہ سینٹر وہ بنا جو ہے کائنڈنس کے علاوہ خالی ہپوکریسی ہے، یعنی کہ ہم خالی دکھاوا کر رہے ہیں. اگر ہمارے کسی بھی ایکٹ میں ہم نے نہیں لائی تو وہ ہمارا، اگر ہم جو ہے اپنے ایکٹ کو یوز نہیں کرتے اور اس بات کا خیال چیز کیسے کرنی ہے، کیوں جانا ہے کیونکہ اللہ بھلا اس چیز کا ملنے والا ہے، ہم کو ریوارڈ ملنے والا ہے. اور اگر ہماری بیڈ ڈیڈس ہیں تو اس کا کیا ہوگا، اس کا ہم کو پنشمنٹ ملے گا. اسی لیے ہمیں اپنے سارے ایکٹس پہ دھیان دینا ہے. اب آئیے بچوں، آپ کو میری وائس نہیں آ رہی ہے کلیئر؟ وائس کلیئر ہے آپ لوگوں کو؟ بالکل بھی نہیں کلیئر آ رہی ہے؟ عائشہ میم آپ کو بھی کلیئر نہیں ہے میرا وائس؟ بریک ہو رہی بیچ میں، بریک ہو رہی ہے بیچ میں. آ رہی ہے میم، آ رہی ہے. ابھی ٹھیک ہے، اس سے پہلے بریک ہو رہی ہے. اوکے چلیے، انشاءاللہ تھوڑا سا نیٹ ورک ویک ہوا ہوگا. اب پھر سے ہم دھیان دیتے ہیں، واپس آتے ہیں. تو آئیے اس سورہ کا پس منظر جانتے ہیں کہ یہ کس وقت میں آئی تھی، کیا ہوا تھا، اس کا شان نزول کیا ہوا تھا، کیوں ہوا تھا، کیا ہوا تھا. جب آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جب قریش جو ہے وہاں پہ مشرک کافر بھی بہت سے تھے، مشرک بھی بہت تھے. جو مشرک کا میننگ جو اس بات کے انکاری تھے کہ اللہ کے سوا اور بھی عبادت کے لائق لوگ ہیں. وہ اللہ کی عبادت تو کرتے، ساتھ ساتھ اور بھی اپنے بت بنا رکھے تھے، انہوں نے اپنے آئیڈلز بنا رکھے تھے، ان کو بھی ورشپ کرتے تھے. تو اس میں بہت سارے لوگ تھے. تو وہ کیسے لوگ تھے، وہ کیا کرتے تھے، قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے. یتیم کے مال کو جو ہے اپنے لیے یوز کر لیتے تھے. تو اس سورہ میں کافروں اور جو منافقین ہیں ان کی زبردست مذمت کی گئی ہے. ان کو بری طریقے سے سختی سے جھنجھوڑا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ہم ان لوگوں کو، جو یہ ایسے لوگ ہیں ان کے لیے بڑی خرابی ہے، وہ لوگ ڈے آف ججمنٹ کے جو انکاری ہیں. جب وہ ڈے آف ججمنٹ کے انکاری ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنا کوئی بھی ایکٹ اچھے سے کام کرتے ہیں تو وہ یہ دھیان نہیں رکھتے کہ اس کا ہم کو پنشمنٹ ملے گی. تو ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہم اٹھائے جائیں گے، ڈے آف ججمنٹ کو ہمارا حساب کتاب ہوگا. تو ہمیں اچھے ایکٹ کرنے ہیں، برے ایکٹ سے بچنا ہے. تو اس ٹائم کیا تھا بچوں، عاص بن وائل، ابو جہل، ولید بن مغیرہ اور ایسے کئی جو لیڈرز تھے، جو منافقین تھے، وہ کیا کرتے تھے، وہ اچھے ایکٹ کو نہیں کرتے تھے. وہ چھوٹے چھوٹے ایکٹس میں بہت جو ہے بری طریقے سے پیش آتے تھے. جیسے عاص بن وائل تھا، وہ قیامت کے دن کا انکاری تھا. وہ کہتا تھا کیا پتا کہ ڈے آف ججمنٹ کیا ہوگا، مجھے تو بس یہی پتا ہے کہ ہمیں زندہ رہنا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ ڈے آف ججمنٹ ہے اور آپ کا جو ریوارڈ ہے آپ کو دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ یہاں سخت ترین مطلب پوری طریقے سے جھٹلاتے ہوئے ان لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جو ایسے لوگ ہیں جو ڈے آف ججمنٹ کو انکار کر رہے ہیں ان کا حال بہت خراب ہونا ہے. اور ابو جہل، اس کے ساتھ کیا تھا، ابو جہل کے ساتھ ایک معاملہ تھا کہ ان کے پاس ایک یتیم کا مال تھا اور ابو جہل اس کو دینے سے انکاری تھا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر سب کو بتا رہے ہیں، جو کہ اس سورہ میں کسی کا نام نہیں لیا اللہ تعالیٰ نے، کسی کا نام نہیں لیا اللہ تعالیٰ نے، کسی کو پوائنٹ نہیں کیا. لیکن یہ حال ہو گئے تھے کہ اس ٹائم جو مکہ کے جتنے منافقین تھے وہ سب سوچتے تھے کہ یہ سورہ تو صرف ہمارے لیے آئی ہے، کیونکہ ان کے ایکٹ ایسے تھے، وہ ایسے کام کرتے تھے. اس وجہ سے ان کو جو ہے لگتا تھا کہ یہ تو سورہ ہمارے لیے ہی آ گئی ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں ایسے کاموں سے بچنا ہے. سب سے بڑھ کر ہمیں کیا کرنا ہے، اپنی نماز کا خیال کرنا ہے. ہمیں سستی اور کاہلی کے ساتھ نماز نہیں پڑھنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سورہ میں صاف بتا دے رہے ہیں کہ جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، سستی کرتے ہیں، نمازوں کو جو ہے دکھا کر پڑھتے ہیں اور اکیلے میں اچھے سے نہیں پڑھتے ہیں، ان کے لیے بہت بری خرابی ہے. اور سمپل سا ایک ایکٹ اور ہے جس پہ ہم لوگ بہت جلدی فیل ہو جاتے ہیں، عام چیزیں. اگر آپ لوگوں کی الفاظ میں کہیں، بچوں کی الفاظ میں، تو اکثر ہم کیا کرتے ہیں، اپنے پین پینسل شیئر نہیں کرتے،
دوسروں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کے ساتھ بہت چھوٹی سی چیزوں کے لیے لڑ جاتے ہیں، اپنے سبلنگس کے ساتھ ہی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے لڑ جاتے ہیں، نہیں ہم تم کو نہیں دیں گے. یہ ان ایکٹ سے ہمیں بچنا ہے. اور کیا کرنا ہے؟ اور سب سے بڑی چیز ایک اور ہے کہ جو غریب ہیں، پور اور نیڈی پیپلز ہیں، ان کو اگنور نہیں کرنا ہے، ہمیں ان کی ہیلپ کرنی ہے. اور اس سے بھی بڑا ایک ایکٹ ہے، یتیم کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا ہے. یتیم کے ساتھ بہت اچھا معاملہ پیش کرنا ہے، بہت اچھے سے پیش آنا ہے. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو یتیم کی ہیلپ کرتا ہے، یتیم کا خیال رکھتا ہے، اس کو جو ہے بہت اچھے سے ٹیک کیئر کرتا ہے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا جیسے 2 فنگرز جڑی ہوئی رہتی ہیں. تو ہم کو بہت خیال کرنا ہے کہ اگر ہمارے آس پاس کوئی یتیم ہے جس کے فادر نہیں ہے تو ہمیں اس کا کبھی دل نہیں دکھانا ہے، اس کے ساتھ بہت اچھے سے پیش آنا ہے. آپ لوگ اپنے آس پاس بھی دیکھتے ہوں گے نا، کوئی نہ کوئی آپ کو ایسا دکھ جائے گا بچوں. اور اگر نہیں بھی دکھتا ہے تو بھی آپ کو ہمیشہ اپنی زندگی میں، اپنی لائف میں اس بات کا بہت خیال رکھنا ہے کہ کوئی بھی آپ کے پاس ایسا پرسن یا ایسا بچہ دکھتا ہے تو اس کے ساتھ ہمیں بہت پولائٹنس کے ساتھ پیش آنا ہے، اس کا دل نہیں دکھا دینا ہے. کیونکہ اللہ کے رسول نے بہت اس بات پر جو ہے سختی فرمائی ہے کہ کسی بھی یتیم کا دل نہ دکھاؤ. مال کھانا تو بہت دور کی بات ہے، اس کا حصہ لینا یا اس کی چیزیں لے لینا تو بہت غلط بات ہے، کیونکہ اس کے پاس پروٹیکٹر نہیں ہے نا. آپ کی چیز کوئی لینے آتا ہے تو آپ کے فادر ترنت آپ کے آگے آ جاتے ہیں، آپ کی ٹیک کیئر کرنے لگتے ہیں. آپ کو کوئی ہارم پہنچانے آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کے پیرنٹس آپ کی ہیلپ کرتے ہیں نا. تو ہمیں چاہیے نا کہ ایسے لوگوں کی بالکل ہی ہم کو ہارم نہیں پہنچانا ہے، بہت کیئر کے ساتھ ان کی ہیلپ کرنی ہے. آپ لوگ انشاءاللہ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے کہ ہمیں اپنے کیا کیا چیزیں سدھارنی ہیں، کیا کیا چیزیں ہمیں آج سے صحیح کرنی ہے. ایک تو ڈے آف ججمنٹ پر پورا پورا یقین ہونا. ہمیں پتا ہے کہ ہم مریں گے، پھر اٹھائے جائیں گے کس دن؟ جس دن ڈے آف ججمنٹ ہوگا، یعنی کہ قیامت کا دن ہوگا. اور اس دن ہمارا حساب کتاب ہوگا. تو حساب کتاب کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ گڈ ڈیڈز کو بڑھانا ہے، اپنے نیکیوں کے رجسٹر کو فلفل کرنا ہے، اور جو ہمارا بیڈ ڈیڈز کا رجسٹر ہے اس میں سے اپنی بیڈ ڈیڈز کو ریموو کرنا ہے، اپنے گناہ کی معافی مانگنی ہے. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم کو توبہ کرنی ہے. اپنے ہر برے ہر کام کو کرنے سے پہلے سوچئے کہ یہ میری گڈ ڈیڈ میں جائے گا کہ بیڈ ڈیڈ میں جائے گا. اور اگر غلطی سے آپ سے جو ہے گناہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے بہت رحم کرنے والے ہیں. آپ ایک بار توبہ کریے اپنے سچے دل سے، اللہ سے کہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کریے. توبہ، ہاں بالکل صفوانہ بیٹا، معافی مانگنی ہے. جیسے ہی آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اتنے رحیم ہے کہ آپ کے سارے بیڈ ڈیڈ کے رجسٹر کو ریموو کر دیتے ہیں. اور دیکھیے ڈے آف ججمنٹ کو ہمارا یہی رجسٹر کھلنے والا ہے. پھر ہمیں دوسرا پوائنٹ ہم نے آپ کو بتایا کہ آرفنس کا، یعنی کہ یتیم کا بہت خیال کرنا ہے، ان کو بالکل بھی ہارم نہیں کرنا ہے. تیسرا، اگنور دا پور، ہمیں مسکین کا یعنی کہ پور پیپل کا، نیڈی پیپلز کا انہیں اگنور نہیں کرنا، انہیں کھانا کھلانا ہے. دوسروں کو بھی کہنا ہے کہ پور اور نیڈی پیپلز کی ہیلپ کریے، چاہے ان کے کسی بھی طریقے سے ہیلپ کری جا سکے. اور فورتھ پوائنٹ ہے پرے کیئرلیسلی. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی نمازوں میں دیر کرتے ہیں نا. ہمیں اپنی نمازوں میں دیر نہیں کرنی ہے. جیسی اذان ہو، جیسی وقت ہو، بالکل صفانہ نیڈی پیپلز کا خیال رکھنا ہے. جیسی نماز کا وقت ہو ویسی ہمیں سب سے پہلے اٹھ کر اپنی نماز پڑھنی ہے. اور نماز پڑھنی ہے کیسے پڑھنی ہے؟ شو آف نہیں کرنا ہے. کوئی بھی ایکٹ کرنا ہے تو وہ اس بات کا خیال کرتے ہوئے کرنا ہے کہ ہم اس کو اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، کہ ہمارا رب ہم سے مان جائے، راضی ہو جائے. اور پھر ایک نیکسٹ پوائنٹ جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہے، اس کو آپ کو بہت خیال رکھنا ہے، کیونکہ ابھی آپ چھوٹے چھوٹے ہیں اور ہر بات پر ٹوٹ جاتے ہیں کہ یہ میری چیز ہے، میں تو نہیں دے رہا. اپنے سبلنگس کے ساتھ سب سے جلدی شروع ہوتا ہے. بالکل اریبہ، بالکل حبیبہ، اللہ کے لیے ہی نماز پڑھنی ہے، اللہ کو ہی راضی کرنا ہے. یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو لوگ ہم کو اچھا کہیں گے. یہ ہمارا ایکٹ ایسا ہونا چاہیے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اپنے رب کے لیے کھڑے ہیں. کیونکہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے. ہم نماز اس لیے نہیں پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں پڑھنی ہے، ہمیں پڑھنی ہے. کیوں پڑھنی ہے؟ کیونکہ اللہ ہی ہمارا عبادت کے لائق ہے، وہی ورشپ کے لائق ہے، اسی لیے ہم کو نماز پڑھنی ہے.
اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہی، اللہ کی مطلب رضامندی جانے کے لیے ہمیں سب کے لیے اپنے سارے ایکٹس ایسے بنا لینے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم اس کو بالکل صفانہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس لیے ہمیں صرف اس کی عبادت کرنی ہے، اور اپنے ہر ایکٹ کو اس بات کرنے سے پہلے اس بات کا خیال رکھنا ہے اس سے میرا رب راضی ہوگا یا ناراض ہوگا۔ اور ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جو مجھے لگتا ہے کہ آپ بچے ہیں، ہم بڑے ہیں، سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے لوگوں کو منع کر دیتے ہیں، تو ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے لوگوں کو منع نہیں کرنا ہے، شیئر کرنی ہے لوگوں کے ساتھ چیزیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ آپ کو یہ خیال نہیں کرنا ہے کہ میرا تو ختم ہو جائے گا، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، جو کھلے دل سے اللہ کی راہ میں دیتا ہے۔ یہ سوچ لیجئے، اپنے ہر ایکٹ میں سوچ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا سورہ ماؤن میں کہ عام برتنے کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہمیں انکار نہیں کرنا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں نا سورہ ماؤن میں، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور انکار کرتے ہیں معمولی چیزوں کو لینے سے۔ تو ہمیں چھوٹی چیز کو بھی اگر کوئی ہمیں مانگ رہا ہے تو ہمیں اس میں انکاری نہیں ہونا ہے، اور مانگنے والے کو بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ کے پاس وہ چیز ہے تو آپ دوسرے کو پریشان نہیں کریں، ٹھیک ہے؟ دونوں چیز کی حد بندی ضروری ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ میں سوچتے نا کہ میں اپنا چیز سیو کر کے رکھوں، اکثر بچوں میں ہوتے میں اپنی پینسل رکھ لیتا ہوں، دوسرے کی یوز کر لیتا ہوں، یہ بھی نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس اس وقت نہیں ہے تو آپ ہیلپ لے لیجئے اور اس کا بہت اچھے سے شکریہ کیجئے۔ اگر آپ کے پاس جو ہے کوئی چیز کم نہیں ہے تو آپ نے اس سے لے لی، لیکن اس کی تھینک یو کی، اور نیکسٹ ٹائم آپ بھی اس کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار رہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے پاس آپ کی چیز موجود ہے اور آپ اس خیال سے کہ میری ختم ہو جائے گی اس لیے دوسرے کی یوز کر لیتے ہیں، یہ ایکٹ نہیں کرنا ہمیں، کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے نا کہ آپ جو ہے بخیل کنجوس ہو جائیں۔ اللہ جو ہے مطلب بخیل جو بالکل سمجھ لو گریڈی ہو گئے یا اپنی چیزوں کو چھپانے والے لوگ ہو گئے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند ہے۔ تو ہم سب اس بات کا خیال رکھیں گے نا؟ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سورۃ الماعون سمجھ میں آئی ہو، اور اس کے کیا میسج ہیں یہ سمجھ میں آیا ہو، اور ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہم کو جو ہے اس میں سے اگر دیکھا جائے تو اپنی مورل ویلیوز کو اس کے ساتھ ہی سیٹ کرنا ہے کہ یتیم کے ساتھ رحم دلی شفقت کا معاملہ کرنا ہے، چھوٹا بڑا نہیں کرنا ہے، اور پور اور نیڈی پیپل کی مدد کرنی ہے، نماز دل سے پڑھنی ہے، غفلت نہیں کرنی ہے، دکھاوے سے بچنا ہے، کیونکہ دکھاوا کرنا، ریاکاری کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور معمولی مدد سے انکار بھی نہیں کرنا کہ ارے میرا کام تو ہو گیا میں دوسرے کی ہیلپ کیوں کروں، یہ بھی نہیں کرنا۔ تو ہمارے بچے بہت اچھے ہیں الحمدللہ۔ اس کا ود میننگ آپ لوگ اس کو لرن کریے گا، اس سورہ کو۔ یہ سورہ تھوڑی سی بڑی ہے، 7 آیا کی ہے، اس لیے 2 کس کو لرن ہے؟ کسی کو لرن ہے؟ ریز کریے ہینڈ، کس کو لرن ہے؟ چلیے کوئی بات نہیں، انشاءاللہ ہم اس کو گروپ میں ڈالیں گے اور آپ لوگ جو ہے سب لوگ اسے لرن کریے گا، ٹھیک ہے؟ آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہو۔ کسی کا کوئی سوال تو نہیں ہے؟ چلیے پھر دعا کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔